الرحمن الرحیم. اللہ کا فضل و کرم، اس کا احسان، اس کا شکر، اس کی مہربانی ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس قسط وار چل رہا ہے. گزری ہوئی قسط کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا کہ مسلمان جب ہجرت کر کے حبشہ گئے تو مشرکین مکہ نے چال یہ چلی کہ اپنے کچھ بندوں کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ بات چیت کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکلوا سکیں. لیکن الحمدللہ اللہ کی مدد شامل حال رہی، وہ لوگ ناکام نامراد واپس لوٹے. عمر بن عاص جو اس وقت مسلمان نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے، وہی دراصل لینے کے لیے گئے تھے. چند دنوں تک تو وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلے مارے شرمندگی کے. لوگوں نے جب جا کر کے پوچھا کہ آپ باہر کیوں نہیں نکل رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھنے لگا. وہ بھی سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. یہ قریش کے لیے ایک ایٹم بم کی طرح تھا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی مسلمان ہو گیا، اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت عظیم بات تھی کہ اس وقت کا بادشاہ، حبشہ کا بادشاہ نجاشی مسلمان ہو گیا. اسی لیے یہ ساری باتیں سن کر کے مشرکین مکہ اور بھڑک اٹھے اور وہ لوگ خطرناک باتیں سوچنے لگے. ابھی تک تو باتیں یہ سوچتے تھے کیسے مسلمانوں کو ستایا جائے، کیسے تڑپایا جائے، کیسے اسلام کو روکا جائے، ان سب باتوں کو لوگ سوچتے تھے. لیکن یہ صورتحال دیکھ کر کے کہ بادشاہ بھی اسلام قبول کر لیا، نہ صرف یہ کہ ان کو نکالنے سے منع کیا، ہمارے سفیروں کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا، بلکہ خود بھی مسلمان ہو گیا، تب یہ لوگ غصہ ہوئے اور زیادہ بھڑک اٹھے اور سوچنے لگے کہ اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو اپنی طاقت سے اسلام کو روک دوں، ہم لوگ سب روک دیں مل کر کے، یا پھر اسلام کی جڑ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر دیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس بات کو لوگ سوچنے لگے. لیکن یہ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کوئی آسان چیز نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور ابو طالب یہ بھی زندہ تھے جو برابر حمایت میں لگے ہوئے تھے، مدد میں لگے ہوئے تھے. اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ پہلے ابو طالب سے بات کی جائے. چنانچہ یہ سب لوگ مل کر کے ابو طالب کے پاس پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 6ویں سال کی بات ہے یہ سب. یہ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ابو طالب اب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم آپ کے پاس آئے تھے گزارش لے کر کے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، جو وہ کام کر رہا ہے اس سے آپ سختی کے ساتھ منع کریں، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اپنے بھتیجے کو نہیں روکا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا نہ صرف ہمارے باپ دادوں کو غلط کہتا ہے، آپ کے باپ دادا کو بھی غلط کہتا ہے، ہمارے خداؤں کی جو ہے بےزتی کرتا ہے آپ کا بھتیجا. آپ روک لیجئے یہ سب، ورنہ ہم ایک ایسی جنگ چھیڑ دیں گے جس میں یا تو ہم بچیں گے یا آپ ہی بچیں گے. ایسی جنگ چھیڑ دیں گے ہم لوگ. اب ظاہر سی بات ہے، یہ دھمکی بھری بات سن کر کے، یہ دھمکی والے کلمات جملے سن کر کے ابو طالب جو ہے اندر سے ڈرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھتیجے، قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ کر گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود پر رحم کرو، اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میری طاقت سے باہر ہو، میں سنبھال نہیں پاؤں گا، اب حالات بگڑتے جا رہے ہیں.
جب ابو طالب نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب شاید چچا بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے. ابھی تک جو سپورٹ کرتے آئے ہیں ایسا لگتا ہے چچا بھی اب سپورٹ نہیں کریں گے، خائف ہو گئے ہیں، یہ بھی ڈر گئے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی فرمایا، کہا کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر کے رکھ دیں تب بھی میں جو کام کر رہا ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، نہیں ہٹ سکتا. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، روتے ہوئے اٹھے، واپس پلٹے. ابو طالب کو احساس ہوا، پھر سے بلایا، بھتیجے آؤ، اور کہا دیکھو تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، تم جو کہنا چاہتے ہو بے شک لوگوں میں بیان کرو، یہ تمہارا چچا کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا. ابو طالب نے اس موقع پر کہا. بہرحال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگ گئے. دعوت و تبلیغ کا مشن، لوگوں کو سمجھانا، دین اسلام کی طرف بلانا، رب کی توحید کا پرچم بلند کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگ گئے. مشرکین نے جب دیکھا کہ دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا، ابو طالب نے حمایت نہیں چھوڑی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پرچار کرنا نہیں چھوڑا، تو ایک بار پھر پہنچے ابو طالب کے پاس. اور اب کی بار ساتھ میں ولید بن مغیرہ کا ایک لڑکا تھا، عمارہ نام تھا. عمارہ بہت خوبصورت نوجوان تھا، بڑا اچھا تندرست نوجوان تھا. لوگ کہتے تھے واقعی میں ہاں بہت جو ہے بہترین جسم کا مالک ہے عمارہ. اس نوجوان کو لے کر آئے، خوبصورت بھی تھا. آ کر کہنے لگے اے ابو طالب یہ قریش کا سب سے خوبصورت اور باںکا جوان ہے، ہم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے سے اس لیے جدا نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم یہ نوجوان لے کر آئے ہیں. آپ کیا کرو کہ یہ نوجوان آپ رکھ لو، ان لوگوں کی چال دیکھو، یہ آج سے آپ کا بیٹا آپ کے پاس رہے گا، سارا حق آپ کا اس کے اوپر، آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے پورے مالک ہیں آج سے، یہ آپ کا بیٹا، اور اس کے بدلے میں آپ اپنا بھتیجا ہمیں دے دیجئے جو ہمارے اور آپ کے باپ دادا کو غلط کہتا ہے، خداؤں کی تکذیب کرتا ہے، معاشرے کے اندر اختلاف پیدا کر دیا ہے. جس بھتیجے نے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو اور ہم اسے قتل کر دیں گے. یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی حساب برابر ہے. تو ابو طالب بولے کتنا برا فیصلہ کر رہے ہو تم لوگ، تم اپنا بچہ مجھے دے رہے ہو تاکہ میں اس کو کھلاؤں پلاؤں پوسوں، ہے نا، رکھوں، اور میرا بچہ مانگ رہے ہو کہ لے جا کر قتل کر دو. یہ تو بڑی ناانصافی والی بات ہے، اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں اس چیز کو تسلیم نہیں کر سکتا ہوں. بہرحال ابو طالب سے یہ دو گفتگو جو کیے یہ لوگ، اور دونوں گفتگو میں ناکامی ہوئی، تو ان لوگوں کا ظلم و ستم اور زیادہ بڑھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور زیادہ ظلم و ستم یہ لوگ کرنے لگے. ایک واقعے سے اس بات کو میں ثابت کروں، ویسے تو واقعات بہت ہیں، اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. ابو لہب کا بیٹا تھا اتیبہ، ابو لہب کا بیٹا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کافی بدتمیزی کی اس نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا کرتا وغیرہ پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر نعوذ باللہ من ذالک تھوکا ہو. تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں پڑا لیکن تھوکنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، کرتا ورتا سب پھاڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بد دعا کی اور کہا اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا بھیج دے. یہ واقعہ گزر چکا. کچھ دنوں کے بعد اتیبہ جو ہے تجارت کی نیت سے شام کی طرف نکلا. یہ لوگ پیسے والے لوگ تھے، ابو لہب بھی پیسے والا تھا، تو ابو لہب کے بہت سارے کارندے اس کے ساتھ میں تھے. شام کے قریب زرقہ نامی ایک جگہ پر یہ لوگ پڑاؤ ڈالے، وہاں ٹھہرے شام میں. تو دیکھا کہ ایک شیر جو ہے ان لوگوں کے اطراف میں دکھائی دے رہا، وہ آس پاس چکر لگا رہا شیر. اتیبہ نے جیسے دیکھا ڈر گیا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کتوں میں سے کتا بھیج دے، اب تو اس کی بد دعا کا اثر مجھے نظر آنے لگا ہے، اب میں بچنے والا نہیں ہوں. دیکھو اتنی دور مکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، میں شام میں بیٹھا ہوا ہوں، پھر بھی اس کی بد دعا کا اثر یہاں دکھائی دے رہا ہے، میں بچنے والا. ڈر گیا وہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ ہوتا تھا.
لیکن احتیاطاً اس کے لوگوں نے کیا کیا کہ سامان ایک جگہ اسٹور کیا اور پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو سلا دیا. چاروں طرف وہ لوگ سو گئے, جانوروں کو بھی چاروں طرف پھیلا دیا کہ شیر سے یعنی حفاظت ہو. لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی تھی اور نبی کی بد دعا, کیسے بچ سکتا تھا؟ چنانچہ رات میں شیر آیا, تمام لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اس کے پاس پہنچا اور اس کو پھاڑ دیا, ختم کر دیا. اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, جب ابو طالب سے 2 مرتبہ یہ لوگ گفتگو کیے, ان کی چال ناکام ہو گئی, تب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اور زیادہ ستانا شروع کر دیا. بہرحال 6 نبوت کا آخری دور چل رہا تھا, نبی بنائے جانے کے 6واں سال, اس کا آخری دور چل رہا تھا. مکہ کے اندر 2 ایسے واقعات ہوئے کہ جس نے مشرکین مکہ کی کمر توڑ دی. بہت زبردست 2 واقعات رونما ہوئے مکہ کے اندر. ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ مکہ کے نامی گرامی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے, اور پھر دوسری طرف مکہ کے دلیر بہادر شخص نامور شخصیت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اتنے بڑے بڑے لوگ اسلام میں داخل ہوئے, مشرکین پریشان ہو گئے, ان کی حالت خراب ہوگی, کیونکہ یہ دونوں لوگ معمولی نہیں تھے. ان کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت ملی, اسلام کو ایک الگ عزت ملی, ایک وقار ملا. کل تلک مسلمان سر جھکا کر چلتے تھے, الحمدللہ ان دونوں کے اسلام لانے کے بعد سر اٹھا کر چلنے لگے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن کیا ہوا کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا, گالی گلوچ بھی کیا اس نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کچھ بھی جواب نہیں دیا. اس نے پھر کیا کیا, پتھر اٹھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف مارا, سر پر پتھر لگا, خون نکلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا, خاموشی سے چلے گئے. ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ سب کچھ کر رہا تھا تو عبداللہ بن جدعان ایک آدمی تھا, مکہ کا بڑا آدمی تھا, اس کی ایک باندی تھی, وہ گھر کی چھت سے جو ہے دیکھ رہی تھی. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے, شکاری تھے, شکار کرنے کا بہت شوق تھا, نکل جاتے تھے ہے نا, کمان تیر لے کر تلوار لے کر شکار کرنے کے لیے. جب شکار سے واپس آئے تو باندی نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل ایسا ایسا کہہ رہا تھا, گالی گلوچ دے رہا تھا, پتھر سے مارا بھی. یہ سن کر کے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت غصہ آیا. گرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن ظاہر سی بات ہے چچا تھے ہے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے تو محبت تو دل کے اندر تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے بچپن سے بہت چاہتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے تو محبت بہت زیادہ تھی. جب سنا بہت غصہ ہوا اور فوراً ابو جہل کو ڈھونڈنے لگے. ابو جہل جو ہے جا کر کے خانہ کعبہ کے پاس اس کے جو احباب دوست وغیرہ بیٹھے تھے وہاں جا کر بیٹھا ہوا تھا. پہنچے, اپنا کمان جو ہے ہاتھ میں لیا, اس کے سر پر زور سے مارا پہنچتے ہی, اور کہا تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے, میرے بھتیجے کو تو مارتا ہے, ہاں. جا کر کے کمان سے زور سے اس کے سر پر مارا اور کہا کہ آج سے میں بھی اس کے دین پر ہوں, میں بھی اس کے دین پر ہوں. یہ تو جوش میں انہوں بول دیے, وہاں پر مکمل طور سے ٹھنڈے دماغ سے اسلام نہیں قبول کیے, وہ تو ایک جوش تھا, بھتیجے کی محبت تھی دل کے اندر, جوش میں آ کر کے بول دیے. لیکن ابھی واقعی میں اسلام دل کے اندر نہیں داخل ہوا. آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ, میں نے بدلہ لے لیا, انتقام لے لیا. ابو جہل نے تم کو مارا تھا نا, برا بھلا کہا تھا, میں مار کر کے بھی آ رہا ہوں, اس کو سبق سکھا کر آ رہا ہوں, ہے نا, خوش ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر سی بات ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان مجھے انتقام لینے سے خوشی نہیں ملے گی, میں انتقام لینے سے خوش نہیں ہوں گا. کہا بھتیجے پھر کس چیز سے خوشی حاصل ہوگی؟
کہا جب آپ اسلام قبول کر لیں گے تب خوشی حاصل ہوگی. کہا ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو آج سے میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم اللہ کے رسول ہو. اسلام میں داخل ہو گئے. پھر اس کے بعد 3 دن گزرے تھے، 3 دن. حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کیے. صرف 3 دن کے بعد. ان کے اسلام لینے کا جو واقعہ، اسلام لانے کا واقعہ، وہ مختلف بیان کیا گیا ہے. مختلف یعنی کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ اس وجہ سے اسلام قبول کیے، ایسا اسلام قبول کیے، اس موقع پر اسلام قبول کیے. کئی واقعات ذکر کیے جاتے ہیں. ایک واقعہ تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کے اسلام لانے کا واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ یہ گھر سے باہر رات گزار رہے تھے. کوئی وجہ تھی، گھر سے باہر رات میں نکلے، حرم کے پاس آئے، خانہ کعبہ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات میں خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے تھے، زور سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ الحاقہ کی. یہ کیا کیے، جب دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جا کر کے خانہ کعبہ کا جو پردہ ہوتا ہے، اس وقت بھی پردے ایسا ہوتا تھا، جا کر کے وہاں چھپ گئے، سننے لگے. پھر اس کے بعد بولے واہ، واقعی میں کیا شاعری ہے. مسلمان نہیں تھے، سب لوگ جیسا کہتے تھے ویسا یہ بھی سمجھتے تھے. جو بھی کوئی خوبصورت چیز نظر آتی تھی عربوں کے اندر، وہ کہتے تھے بہترین شاعری ہے. تو کہنے لگے واہ کیا خوبصورت شاعری ہے، یہ بندہ واقعی میں بہترین شاعر ہے، کیا شاعری پیش کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سورے پڑھ رہے تھے، سورہ الحاقہ، اس کے اندر دراصل آیتیں بھی ایسی ترتیب سے ہیں کہ جیسا یہ سوچ رہے تھے آیتیں بھی اسی ترتیب سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پڑھ رہے تھے. اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پڑھ رہے تھے، وہ اللہ کو منظور تھا. یہ جیسے ہی سوچنے لگے دل کے اندر کہ کیا خوبصورت شاعری ہے، واقعی میں یہ بندہ شاعر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم کم ہی ایمان لاتے ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے، ہاں میں جو سوچا دل کے اندر، اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں شاعری کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ یہ لگتا ہے کاہن ہے. کاہن، کاہن کا مطلب جادوگر، یہ کاہن ہے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. اور نہ قرآن کسی کاہن کا قول ہے، تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پریشان، میں جو سوچتا ہوں ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے. بہرحال یہ اسی جو ہے سوچ میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے جا رہے تھے، سورہ الحاقہ کی پوری. تنزیل من رب العالمین، یہ تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ لیتے، کوئی بات اپنی طرف سے بیان کر دیتے اور ہماری طرف منسوب کر دیتے تو یقیناً ہم لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہ رگ کاٹ دیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں پوری بیان کی. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہ رگ کاٹ ڈالتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا. یہ آیتیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے اور کہتے ہیں، ایک روایت ملتی ہے مسند احمد کی، حالانکہ اس کے اندر تھوڑی کمزوری پائی جاتی ہے روایت کے اندر، اس کے اندر ان کا قول نقل کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیتیں سنی تو اسلام کے متعلق میرا دل اسی وقت نرم ہو گیا. یہ آیتیں سننے کے بعد میرا دل جو ہے نرم ہو گیا. ایک دوسری وجہ بیان کی جاتی ہے ان کی اسلام لانے کی. ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کے اندر جگہ جگہ مسلمان ستائے جا رہے ہیں، حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. ایک طرف ابو جہل ہے، اس کے پاس بھی طاقت ہے، عمر ہے، ان کے پاس بھی طاقت ہے،
جو ان دونوں میں سے زیادہ محبوب ہو تیرے نزدیک، پسندیدہ زیادہ ہو تیرے نزدیک، اسلام کی دولت سے مالا مال کر اور ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش، اسلام کو طاقت دے۔ اللہ رب العالمین کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند آئے، اس لیے اسلام کی دولت ابو جہل کو نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اور ایک واقعہ اور بیان کیا جاتا ہے، بڑا مشہور واقعہ، وہ بھی ذکر کر دوں۔ اس واقعے کے متعلق، حالانکہ وہ واقعہ بڑی بڑی سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ترمذی کی حدیث ہے دعا والی، یہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت یہ جو واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کیے اس موقع پر۔ کون سا واقعہ؟ واقعہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے، تلوار ہاتھ میں ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ نعیم بن عبداللہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، قوم کی وجہ سے لوگ ستائیں گے، لیکن تھے مسلمان۔ دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی جا رہے ہیں، کہاں عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ بولے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دو گے تو بنو ہاشم جو ان کا قبیلہ ہے، بنو زہرہ جو ان کا ننیحال وغیرہ ہے، ان کے لوگوں سے کیسے بچو گے؟ کیا وہ لوگ انتقام نہیں لیں گے؟ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ دو قبیلے مل کر آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو کہا کہ اچھا ایسا تو لگتا ہے کہ مجھے کہ تم بھی جو ہے سابی ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو، لگتا ہے تم بھی اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو کہا کہ ایک پتے کی بات بتاؤں عمر آپ کو، آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہو؟ پتے کی بات بتاؤں، آپ کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور آپ کے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں، سعید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے، فوراً بہن کے گھر کی طرف گئے، اور وہاں منظر یہ تھا کہ ابھی حال میں سورہ طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے سورہ طٰہٰ کی آیتیں سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قریب پہنچ گئے گھر کے، آواز بھی ان کے کانوں میں پہنچ چکی۔ اندر جب محسوس ہوا کہ عمر آ رہے ہیں تو فوراً خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چھپ گئے۔ بہن نے صحیفہ جس میں سورہ طٰہٰ کی آیات تھی وہ اندر چھپا دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ابھی یہ آواز کیسی آ رہی تھی کچھ پڑھنے کی؟ تو کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ بے دین ہو گئے ہو، باپ دادا کا دین تم نے چھوڑ دیا ہے۔ بہنوئی کہنے لگے کہ اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو ہم نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، تمہارے دین میں حق کے بجائے کسی اور دین میں حق دکھائی دے تو کیا اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر اپنے بہنوئی کو مارنے لگے۔ بہن جب چھڑانے کے لیے آئیں تو ان کو بھی ایک مکہ رسید کر دیا، سر پھٹ گیا، چہرے پر خون ہی خون آ گیا۔ لیکن بہن کس کی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ بھی جوش میں بولنے لگی کہ بھائی آپ کچھ بھی کر لو، ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو بنائے آپ کر لو، اسلام قبول کر چکے ہیں ہم۔ ہاں آپ نے صحیح سنا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ بہن کی طرف دیکھا، اب ظاہر سی بات ہے بہن ہے، مارا بھی ہے، خون نکل رہا ہے، خود پر شرمندگی محسوس ہوئی کہ بہن کے اوپر ہاتھ اٹھایا، نرم ہوئے، کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے وہ صحیفہ لے کر کے آؤ جو پڑھ رہے تھے تم لوگ۔ تو کہا کہ آپ ابھی نہیں چھینچ سکتے، آپ جو ہے مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں، آپ جو ہے غسل کر لیجئے، ہے نا، اس کے بعد ہم لا کر آپ کو دیں گے۔ بہرحال واقعے کے اندر یہی تذکرہ ملتا ہے ہر جگہ کہ غسل کیا، پھر اس کے بعد صحیفہ لا کر کے دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھنا کیا شروع کیا؟ میں آپ لوگوں کو سناؤں سورہ طٰہٰ کی آیات، چند آیتیں، حالانکہ تقریباً ایک رکوع تک وہ پڑھے جو سیرت کی کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے،
لیکن اس کی ابتدائی آیتیں ہی اتنی بہترین ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جو ہے کھل گیا، صاف ہو گیا اسلام کے تعلق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ تکلیف میں پڑ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوتا تھا جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے کہیں بھول نہ جاؤں، جلدی جلدی دہرانے لگتے تھے، جبریل علیہ السلام جب پڑھاتے تھے کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے کہا ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، تکلیف میں پڑ جائے، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے، اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یہ آیتیں جو پڑھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بول اٹھے، ما احسن ھذا الکلام واکرمہ، یقیناً یہ کتنا اچھا کلام ہے اور کس قدر معزز کلام ہے، کتنا بہترین کلام ہے۔ اب یہ جب سنے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکل آئے، یہ جب جملے سنے اور کہنے لگے عمر اللہ کی قسم تم نبی کی دعا کی وجہ سے خاص ہو گئے۔ وہ جانتے تھے نا کہ نبی نے دعا کی ہے اسلام لانے کی، کہا اسلام نبی کی دعا کی وجہ سے عمر تم آج خاص ہو گئے۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ابو جہل کو وہ توفیق نہیں ہوئی، تمہیں وہ توفیق ملی ہے اسلام کی دولت، تم نبی کی دعا کی وجہ سے خاص ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے بولے کہ خباب مجھے نبی کے پاس لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے نبی کے پاس لے کر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے زید ابن ارقم کے گھر میں تھے ساتھیوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اطلاع تھی کہ عمر جو ہے مارنے کی نیت سے نکلے ہیں، یہ ساری باتوں کے راستے میں جو باتیں ہوئی اس کی اطلاع نہیں تھی۔ اب حالت یہ ہے کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، دروازے کے پاس پہنچے، ایک صحابی نے اندر سے جو ہے جھانک کر کے دیکھا سوراخ سے تو اس کو تلوار نظر آئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں نظر آئے، وہ ڈر گیا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تلوار لے کر کے آئے ہیں، تلوار لے کر آئے۔ سب لوگ سہم گئے کہ اب تو خون خرابہ ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا یہاں پر۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر موجود تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولنے کی اجازت دیجئے، اندر آنے کی اجازت دیجئے، میں ہوں نا یہاں پر۔ اگر عمر اچھی نیت سے آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا، آنے دیجئے اندر، میں ہوں یہاں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بزدل نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولنے کا دے کھولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دوڑ کر آگے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑ لیا اور گریبان پکڑ کر کہا کہ عمر کس نیت سے آئے ہو آخر یہاں پر، کیا ارادہ لے کر کے آئے ہو؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب قرآن تمہارے سینوں میں داخل ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد دعا کی اللہم اہدی عمرا، اے اللہ عمر کو ہدایت دے۔ اسی وقت بھی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اسی لیے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر کے صحابہ کرام نے اتنی زور سے نعرے تکبیر بلند کیا نا کہ آواز مسجد حرام تک گونجی۔ حالانکہ زید ابن ارقم کا گھر صفا پہاڑی کے آس پاس تھا اور اتنے زور سے نعرہ بلند کیا گیا کہ مسجد حرام تک جو ہے آواز پہنچی۔ اچھا، یہاں پر کچھ نصیحتیں بھی ہم کو معلوم ہوتی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے۔ پہلی نصیحت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے معاملے میں اگر آپ کسی کو سمجھا رہے ہو نا، کوئی مشرک ہے، قبر پرست ہے، کوئی بدعتی ہے نا، کوئی رسم و رواج میں ڈوبا ہوا ہے، آپ سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، کئی سالوں سے سمجھا رہے ہیں آپ، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ آدمی سدھر نہیں سکتا، یہ آدمی ہدایت نہیں پا سکتا۔ آپ اپنا کام کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اتنے کٹر تھے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ انہوں اسلام قبول کر سکتے،
ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناؤں کہ کس قدر لوگ ان کے تعلق سے سوچتے تھے کہ یہ بندہ تو اسلام قبول ہی نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام جو ہے عامر ہے، عامر، ان کے بیوی کا نام لیلا تھا، لیلا عامر۔ یہ دونوں لوگ اسلام قبول کیے، اور جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو سامان وامان لے لیا، بالکل تیار ہو گئے کہ اب چپکے سے نکلنا ہے۔ عامر صاحب کسی خاص کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے۔ لیلا جو وہاں ٹھہری ہوئی تھی راستے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے دکھائی دیے۔ اب لیلا سوچنے لگی کہ اب تو بہت مشکل ہے، اب تو پکڑے جائیں گے، مارے بھی جائیں گے، اب عمر سامنے سے آ رہے ہیں، انہوں کہاں جانے دیتے ہے نا، اب تو بہت مشکل، ہم لوگ پھنس گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، کہا کہاں جا رہی ہو؟ تو بولی کہ ہم ایسی زمین کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہمیں ستایا نہ جائے اور جہاں ہم کھلے طور پر آسانی سے اللہ کی عبادت کر سکیں، اس لیے سب چھوڑ کر کے ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ جو سچتا بول دی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ تمہاری نصرت اور حفاظت فرمائے، اللہ تمہاری نصرت اور حفاظت فرمائے۔ یہ بول کر کے چلے گئے۔ اب یہ دیکھ کر کے انہوں حیران پریشان کہ وہ عمر جو اپنے خاندان کی وادیوں کو باندھ کر کے مارتے تھے اسلام لانے کی وجہ سے، آج ایسا بول کر کے گئے، کیسا؟ انہوں پریشان یعنی حیران ہو کر کے ٹھہری ہوئی تھی۔ اتنے میں ان کے شوہر آئے، عامر صاحب، کہنے لگی کہ اگر تھوڑی دیر پہلے تم یہاں موجود ہوتے نا تو جیسے میں پریشان ہوں تم پریشان ہو جاتے۔ کہیں کو کیا ہوا؟ کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا بولی کہ عمر کے دل میں نے اسلام کے لیے نرمی دیکھی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام کی طرف یہ بھی مائل ہو رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا اسلام کی طرف تھوڑا تھوڑا آ رہے ہیں۔ تو عامر بولے کون؟ عمر کے تعلق سے بات کر رہی ہو، یعنی تمہارا مطلب یہ ہے کہ عمر اسلام قبول کریں گے؟ کہاں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جلدی یہ بھی اسلام قبول کریں گے، کیونکہ ان کے چہرے پر جو ہمارے لیے درد دکھانا، جو نرمی کی بات وہ کہہ کر گئے، مجھے ایسا لگ رہا کہ وہ بھی اسلام قبول کریں گے۔ تو وہ بولے، اب آپ سوچئے یہ جملہ دیکھیے، وہ بولے اللہ کی قسم عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک ان کے والد کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے۔ عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک ان کے والد خطاب کا گدھا مسلمان نہیں ہو جاتا۔ گدھا مسلمان ہوگا؟ ناممکن ہے۔ تو جب گدھے کا مسلمان ہونا ناممکن ہے تو عمر کا بھی مسلمان ہونا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ ایسا سوچتے تھے ان کے بارے میں، مگر الحمدللہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس لیے کبھی بھی جو کسی کے تعلق سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بندہ سدھر نہیں سکتا، یہ راہ راست نہیں پا سکتا، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور دوسری نصیحت یہ معلوم ہوئی کہ سمجھانے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سمجھایا بلکہ دعا بھی کی، اور دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اس سے پہلے کی قسط کے اندر میں نے قسط کے اندر ذکر کیا تھا طفیل بن عمر دوسی کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب وہ اسلام قبول کیے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھانے گئے، کوئی مسلمان نہیں ہوا، کوئی مسلمان۔ بھاگے بھاگے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑے دکھ سے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سمجھایا اپنے قبیلے والوں کو مگر میرے قبیلے والے ایک بھی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہا اب جا کر سمجھاؤ۔ گئے، سمجھایا، بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے، یہاں تک کہ انہی میں سے ایک ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام قبول کر لیے مگر ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی، اور والدہ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک طرف والدہ کی محبت ہے، اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، ایک طرف والدہ کی محبت، ایک طرف رسول کی محبت، بیچارے پستے جاتے تھے کہ والدہ نبی کو میرے سامنے برا بھلا کہہ رہی ہیں، کیا دل پر گزرتا ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ میری جو ہے ایسا کہتی رہتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، والدہ ہے میں کچھ کہہ بھی نہیں پاتا ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے نا میری والدہ کو ہدایت مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یہ گھر کی طرف گئے۔ گھر میں جب داخل ہوئے ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ان کے پانی نہانے کی آواز آ رہی تھی، کپڑا چینج کر کے باہر نکلی اور کہیں کہ ابو ہریرہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ پھر روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی خوشی کے آنسو تھے، میری والدہ مسلمان ہو چکی۔ تو دعاؤں کا بہت خاص اثر ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے جو
اس واقعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ قوم کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ، ان کے لیے خاص طور سے محنت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اگر جو راہ راست پر آ جاتے ہیں، حق پر آ جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے اور بھی بہت سارے لوگ حق پر آ جاتے ہیں، راستے اور کھل جاتے ہیں، راستے آسان ہو جاتے ہیں، مشکلات ٹل جاتے ہیں، ہے نا؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے دعا کی کہ یا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی قوت حاصل ہوئی، تقویت حاصل ہوئی، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈر آدمی تھے، بہادر آدمی تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے پتہ لگایا کہ بستی میں، معاشرے میں کون ایسا بندہ ہے جو باتوں کو پھیلانے میں ماہر ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مردوں میں بھی ہوتے ہیں کہ بس ان کے کان میں بات پڑے اور پھیلا دیں گے پورا۔ عورتوں میں بھی ایسی ہوتی ہیں، بس بات ان کو ملنی چاہیے، رائی کا پہاڑ بنا دیں گے۔ پتہ کیا کون ایسا بندہ ہے، تو جمیل بن معمر نام کا ایک بندہ تھا ویسا، اس سے ملے اور جا کر خود ہی بولے، جمیل کیا تمہیں معلوم ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ تم کو پتہ ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین میں نے قبول کر لیا ہے۔ اس کو بتایا کہ یہ جا کر پرچار کرے ہو۔ جمیل چیخ کر وہاں سے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے میں لوگوں کو بول رہا ہے کہ خطاب کا بیٹا عمر صابی ہو گیا ہے، خطاب کا بیٹا عمر بے دین ہو گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس چیخ چیخ کر کے بول رہا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو چاہتے تھے کہ جاؤ کس کو بتانا، بتاؤ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد پتہ کیا کون ایسا بندہ ہے جس کو اسلام سے چڑ ہے سب سے زیادہ، ویسے تو چڑھنے والے بہت سارے لوگ تھے، کون ایسا بندہ ہے جو سب سے زیادہ چڑھتا ہے۔ اسلام کوئی قبول کر لیا تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے مکہ کے اندر؟ لوگوں نے کہا ابو جہل کو۔ ابو جہل رشتہ دار بھی تھا، رشتہ داری میں بھی ابو جہل کی تھی۔ گھر پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نے دروازہ کھولا، کہا بھانجے خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ کوئی خوش آمدید نہیں، پہنچتے ہی بولے میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں تمہیں خاص طور سے یہ بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں۔ ابو جہل نے سن کر فوراً دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ اللہ تیرا برا کرے، فوراً دروازہ جو ہے بند کر دیا۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی۔ اور ہجرت کے واقعے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں سارے لوگ چھپ کر کے نکل رہے تھے نا، رات میں نکلنے سے پہلے ہی، ایک دن پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں گھوم کر کے بول رہے تھے کل خطاب کا بیٹا عمر جا رہا ہے مدینہ، جس کو اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، مجھے روکنے کے لیے آ جائے، میں جا رہا ہوں، ایسا بول کر کے گئے۔ تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس تعلق سے ہیں، ہم اگلی قسط کے اندر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل